گائس آج میرے بچے مجھے چھوڑ کر گاؤں چلے گئے. بس کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں مجبوراً کرنے پڑتے ہیں. تو آج ایسا کیا ہوا اس کے لیے آپ میرا فل ولاگ ضرور دیکھیے گا, اور میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. السلام علیکم گائز, ویلکم آپ سب کا میرے ولاگ پہ. تو کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سو کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے. اور اب میرے نا سونے کا ٹائم ہو رہا تھا, اور امی ہانی میرے پاؤں کی مالش کر رہی ہے. کہہ رہی تھی مما آپ تھک گئی ہیں تو چلے آئے میں آپ کے پاؤں دبا دیتی ہوں اور ساتھ میں مالش بھی کرتی ہوں. ویسے میں نے نہیں کہا تھا, اس نے خود سے مجھے ریکویسٹ کی. اور ہم لوگ بہت چل موڈ میں تھے اس ٹائم, اور میں نے کافی بچوں کے ساتھ ہلا گلا کیا, فن کیا. لیکن صبح ہوتے ہی نا میرے ہسبینڈ نے مجھے ایک ایسی خبر سنائی جسے سن کے میرا سارا دن ہی آپ یقین کریں گا اس سارا دن پریشانی میں گزر گیا. میں اتنی پریشان ہوئی نا, میں آپ لوگوں کو بتا ہی نہیں سکتی. تو گائز یہاں پر نا گڈے کے ساتھ میں مذاق کر رہی تھی کہ میں آپ کی مما نہیں ہوں, اور گڈا اتنا سیریس ہو گیا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سیریس ہو گئی تھی میری بات کو لے کر. گائز یہ مجھ سے اتنا زیادہ پیار کرتی ہے نا کہ میں اس کو اگر مذاق میں بھی اس طرح بول دوں نا کہ میں آپ کی مما نہیں ہوں, تو یہ نا رونے لگ جاتی ہے. اور دیکھیں اس کی آنکھوں میں کس طرح سے آنسو آ رہے ہیں. مطلب ایک پل کے لیے میرا بھی دل ایسے ہو جاتا ہے کہ اللہ میرے بچے مجھ سے دور نہ ہو جائے. اگر میرے بچے مجھ سے دور ہو گئے تو یہ میرے بغیر کیسے رہیں گے. مطلب یہ مجھ سے اس حد تک پیار کرتی ہے گائز, کیا بتاؤں میں آپ کو. تو خیر سے میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ ہے نا, انہوں نے مجھے ایک بہت سیڈ نیوز دے دی تھی جس کی وجہ سے میرا دل بہت اداس تھا. اور وہ نیوز یہ تھی کہ میرے ہسبینڈ کو بہت زیادہ مالی طور پہ نقصان ہوا ہے. کچھ انویسٹمنٹ تھی ہم لوگوں نے یہاں وہاں تھوڑی سی کی ہوئی تھی, جس میں ہمیں بری طرح سے لاس ہوا. کچھ ہمارے پیسے تھے جو ہم نے لوگوں سے لینے تھے وہ بھی ہمیں نہیں ملے. مطلب جو پچھلے سارے حالات تھے نا ان کا نچوڑ یہ نکلا, نتیجہ یہ نکلا کہ مالی طور پہ ہمارے حالات اس حد تک میرے ہسبینڈ کے خراب ہو گئے کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بچوں کو ان کی دادی کے گھر بھیج دیا جائے. جو بڑے بچے ہیں 4, ان کو ان کی دادی کے گھر بھیج دیا جائے, اور ہم لوگ یہاں پہ رہیں گے. کیونکہ سم ٹائم ہمارے بہت زیادہ ٹف حالات ہوتے ہیں جس میں کھانا پینا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس سچویشن میں بچوں کے ساتھ گزارا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہم لوگ تو ایک پل کے لیے اگر نہ بھی کھائیں تو کچھ نہیں ہوتا, لیکن کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کو بھوکا دیکھ کر نہیں رہ سکتا. اس لیے میرے ہسبینڈ نے پھر یہی ڈیسائیڈ کیا کہ بچوں کو کچھ ٹائم کے لیے ان کے گرینڈ پیرنٹس یعنی کہ ان کے دادا دادی کے پاس چھوڑ دیا جائے. اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اور کام کریں, اپنا کوئی چھوٹا سا بزنس اسٹارٹ کریں جس سے ہمیں پروفٹ ہو اور ہم اپنے بچوں کو اپنے پاس دوبارہ بلائیں اور پہلے کی طرح ایک اچھی ہیپی فیملی کی طرح رہیں. تو گائز یہ آج کی میری چھوٹی سی ایک ٹینشن ہے, چھوٹی تو نہیں کافی بڑی ہے, اور میرے بچے اس وجہ سے آج مجھ سے دور ہو گئے ہیں. دعا اگر آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا, اللہ یہ وقت جلد از جلد ختم کر دے اور ہم اپنے بچوں سے جلدی ملیں. تو میں تو یہاں پہ ہوں, میری چھوٹی بیٹی بھی میرے ساتھ ہے, لیکن میرے ہسبینڈ اپنے بچوں کو چھوڑنے گاؤں گئے ہیں. تو گائز اگر آپ کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا ہے تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.